ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر کیا تھا، اس پر روشن ڈالیں۔ دیکھیں، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور جب کسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو یہ سوال ضرور ابھر کے آتا ہے کہ اس کا خاندانی پس منظر کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ اس بیوی کے جس کا نام ہی خدیجہ ہے سلام اللہ علیہ، وہ بیوی کہ جس کی آغوش میں ملکہ عصمت و طہارت بیوی کو آنا ہے، ہم اور آپ غور و فکر کریں کہ اس بیوی کا مرتبہ کیا ہوگا، اس بیوی کا حسب و نسب کیا ہوگا، اس بیوی کا اللہ نے کیا خاندان رکھا ہوگا کہ جس کی آغوش میں اللہ اپنی کنیز خاص کو بھیجنے والا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا جو خاندان ہے، جو آپ جس فیملی سے، جس گھرانے سے بلونگ کرتی ہیں، جس پس منظر سے آپ کا تعلق ہے، وہ خاندان عرب کا شریف ترین خاندان تھا، وہ خاندان عرب کا اعلیٰ ترین گھرانہ تھا، کہ جس کے حوالے سے تاریخ میں ملتا ہے کہ اس سے بہتر خاندان، اس سے اعلیٰ گھرانہ تاریخ عرب میں کوئی اور نہیں ملتا۔ آپ خاندانی پس منظر کے حوالے سے دیکھیں تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو سلسلہ نسب ان کے والد کی طرف سے ہے، وہ اس طرح ملتا ہے کہ جناب خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزیٰ بن قسی بن کلاب، یہ والد کی طرف سے آپ کا جو پس منظر ہے، جو آپ کا خاندانی حسب و نسب ہے، وہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ یہ خاندانی نسب جو شہزادی کا اپنے والد کی طرف سے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ نسب خود وہاں جا کے ملتا ہے کہ جہاں پہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جہاں پہ جا کے نظر آتا ہے۔ تو جناب خدیجہ کا والد کے حوالے سے جو خاندانی پس منظر ہے، جو نسب ہے، وہ یہ کہ جناب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قسی بن کلاب، یہ آپ کا والد کی طرف سے نسب ہے۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ جس طریقے سے والد کی جانب سے آپ کا نسب اعلیٰ ترین نسب ہے، والد کی طرف سے آپ کا نسب خاندان عرب میں مشہور و معروف ہے اور لوگ افتخار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے والدہ گرامی کی جانب سے بھی آپ کا جو نسب ہے وہ بے نظیر و بے مثل ہے اور قابل احترام ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسب اپنے والد کی طرف سے جہاں جا کے مل رہا ہے، وہیں جناب خدیجہ کا بھی نسب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب خدیجہ کا جو سلسلہ نسب والدہ کی طرف سے ہے، رسول خدا کا بھی نسب والدہ گرامی کی طرف سے وہیں جا کر منتہی ہے۔ والدہ کی طرف سے آپ کا نسب کس طریقے سے ملتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نسب والدہ گرامی کی طرف سے اس طرح نظر آتا ہے کہ جناب خدیجہ دختر فاطمہ بنت زائدہ بن اسم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیس بن عامر بن نبی بن غالب۔ تاریخ اسلام میں یہ بات مشہور ہے کہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سلسلہ نسب 8ویں جد امجد جو آپ کے تھے وہ بن غالب تھے۔ تو حسب و نسب کے اعتبار سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی پس منظر سے جا کر ملتی ہے۔ تو تاریخ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو نسب بیان کیا ہے وہ اعلیٰ ترین خاندان عرب کا نسب ہے، اعلیٰ ترین گھرانہ ہے، اعلیٰ ترین شہزادی سلام اللہ علیہ کا وہ خاندانی پس منظر ہے کہ جس پر تاریخ عرب کو آج بھی ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب خدیجہ کے القاب تاریخ نے بیان کیے ہیں، قبلہ اس پہ ذرا سی روشن ڈالیں۔ دیکھیے، کسی شخصیت کے فضائل اور کسی شخصیت کا مرتبہ اور اس کی عظمت کو دیکھنا ہے تو جس طریقے سے ایک جز، ایک پہلو اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اسی طریقے سے کسی شخصیت کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے القاب، یعنی اس کی زندگی میں کون سا ایسا پہلو ہے کہ جو اس کی زندگی کے لیے فضائل بن گئے، وہ اس کی زندگی کے لیے چار چاند نظر آتے ہیں۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے عالم اسلام میں یہ مشہور ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر آسمانی کتاب انجیل میں کہ جو حضرت عیسیٰ کے طور پہ یاد کیا ہے۔
یعنی انجیل میں بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ نے جس لقب سے آپ کو یاد کیا ہے وہ لقب کیا، ایک سعادت مند خاتون کے طور پہ آپ کا ذکر انجیل میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جناب خدیجہ کو جناب مریم سلام اللہ علیہ کی بہشت میں رفیق کے طور پر یاد کیا ہے، یعنی جناب مریم کی رفیقہ ہیں جناب خدیجہ، کہاں؟ بہشت میں، جنت میں، فردوس میں، عدن میں۔ یہ آپ کے القاب میں ایک لقب ہے کہ جسے رفیقہ مریم کے طور پہ تاریخ نے دہرایا ہے۔ اس کے بعد ملتا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے خود اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ جناب عیسیٰ کو پیغمبر اکرم کے فضائل بیان کر رہا تھا تو اس وقت پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا کہ جس محمد کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو محمد آخری نبی ہوں گے، ان کی نسل ایک مبارک خاتون سے جاری ہوگی، ایک مبارک خاتون سے آپ کی نسل کا سلسلہ جاری ہوگا، اور جو جنت میں تیری والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی رفیقہ ہیں اور مصاحبہ ہیں۔ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بشارت اور یہ خوشخبری دی۔ اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ اس جاہلیت کے زمانے میں کہ جہاں پاک دامن عورتیں بہت کم تھیں، جو اس زمانے کا کلچر تھا، جو اس زمانے کی ثقافت تھی، اس زمانے میں آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا بہترین اور مشہور لقب ہے کہ آپ کو دور جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ تیسرا لقب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت سب کے لیے انتہائی قابل احترام تھی، قابل ادب، اور وہ اس لیے کہ آپ کو سیدۃ النساء یعنی عورتوں کی سردار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یعنی آپ کسی عام خاتون کے طور پہ آپ کو یاد نہیں کیا گیا، بلکہ آپ ملکہ عرب کے طور پہ، آپ ملکہ عرب کے طور پہ آپ کو جانا اور پہچانا گیا۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جناب خدیجہ ایک کم گو اور باعظمت خاتون تھی، یعنی بہت کم مختصر بولتی تھی لیکن معتبر بولتی تھی، اور اس زمانے کی عورتوں میں مثل چاند آپ روشن اور درخشاں تھی، یعنی آپ کی جو شخصیت تھی وہ بالکل واضح، منور، نورانی شخصیت کے طور پہ آپ جانی پہچانی جاتی تھی۔ وہ آپ کے ذاتی کمالات تھے اور وہ ان اعلیٰ صفات پر آپ فائز تھیں کہ جن کی خوبیوں کی وجہ سے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کبریٰ کے نام سے یاد کرتے تھے، یعنی اکثر آپ کبریٰ کہہ کے پکارتے ہیں۔ کبریٰ یعنی جو اعلیٰ مقام پہ فائز ہو، جس کا مقام بلند ہو، جس کا مرتبہ بلند ہو، اور جو بے نظیر و بے مثل ہو، تو آپ کا ایک لقب کبریٰ بھی ہے۔ اس کے بعد جناب خدیجہ ایک گہری سوچ رکھنے والی، ایک عقل مند خاتون تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاموں میں ان سے صلاح لیتے تھے، مشورہ لیتے تھے، یعنی جو کائنات کو مشورہ دینے آیا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، لیکن ذات مصطفیٰ جس سے صلاح اور مشورہ لے اسے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی رسول اسلام کی جو معاون تھی، رسول اسلام کی جو مددگار تھی، اس بی بی کو خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا ایک لقب ہے۔ اس کے بعد ہم اور آپ روز جمعہ، آج جمعے کا روز تھا، ہم اور آپ روز جمعہ اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہوئے ایک دعا پڑھتے ہیں جسے دعائے ندبہ کہتے ہیں۔ اس دعا میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو جس لقب سے یاد کیا گیا وہ کیا ہے؟ اس لقب کو کہتے ہیں خدیجہ غرہ، یعنی اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جو ذہین خاتون ہے، جو بہترین خاتون ہے، جس کے ذہن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، تو آپ کو ایک لقب خدیجہ غرہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ تو یہ شہزادی سلام اللہ علیہ کے القاب میں یہ چند بہترین القاب تھے کہ جن کے ذکر سے ہم اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو شہزادی کے ذکر سے درخشاں اور روشن کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ بات کو مزید جو ہے وہ تھوڑا سا آگے اور مزید بڑھائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مختلف اجہات سے، مختلف جہتوں سے، یعنی کہ شہزادی کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے، کیونکہ شہزادی مظلوم تاریخ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغیر شرکت غیر 25 سال آپ نے زندگی کی، اور تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو تاریخ میں وہی تعصب جو مولا امیر المومنین کے ساتھ کیا، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہی بے شک۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ شروع کیا۔ تھوڑی سی بات اس پہ رومان صاحب ہو جائے، کیا مظلوم تاریخ ہیں لوگوں کو ام المومنین جو 25 سال کوئی اور
جو ہے وہ زوجہ نہیں ہے ساتھ میں، اور ان سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں، ان سے اتنی چیزیں نہیں ہیں، ان کا منابر پہ اتنا ذکر نہیں کیا جاتا، اور دوسرے لوگوں کو دوسری نسبتوں کے حوالے سے زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمیشہ جناب خدیجہ کو ان کے بعد یاد کرتے رہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، خداوند کریم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جعل حق ذاق الباطل، کہ حق آئے گا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو جانا ہی تھا. یہ چند روزہ زندگی ہے کہ جس میں باطل طاقتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم حق کو دبا دیں، حق کو چھپا دیں، اور اپنے باطل شخصیتوں کو، اپنی باطل طاقتوں کو، باطل کرداروں کو، افسانہ جو کردار ہے ان چیزوں کو ہم بیان کریں. اور جو حق ہے، جس نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، جس نے اسلام کے لیے زندگی گزاری، کہ جس کی زندگی کا پورا ماحصل یہ تھا کہ رسول اللہ راضی رہیں، اللہ راضی رہے. لیکن آج بھی ہم اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کا تذکرہ جس اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے، جس احترام کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جتنا شہزادی کا ایثار تھا. ماہ مبارک رمضان، اس ماہ مبارک رمضان میں ایک درس ایثار ہے. یعنی اللہ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم ان چیزوں کو جسے تم پسند کرتے ہو میرے لیے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. یعنی جن چیزوں کو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، تمہیں بھوک لگ رہی ہے، سامنے کھانا ہے، لیکن تم اس وقت اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھ رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی پوری زندگی ایثار ہے. وہ بی بی کہ جس سے زیادہ دولت مند عرب کی تاریخ میں کوئی نہیں تھا، جس سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا، جس سے زیادہ خزانے کسی کے پاس نہیں تھے. اس بی بی نے اپنی پوری زندگی عالم اسلام پر قربان کر دی. آج جو عرب ممالک اپنی دولت پر مغرور نظر آ رہا، یہ جو اہل عرب آج اپنی دولتوں کی نمائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ دولت کہاں سے آئی؟ یہ اس بی بی کی دولت ہے کہ جسے رسول اسلام نے ان کی اجازت سے عالم اسلام پر نثار کر دیا. ورنہ تاریخ عرب اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کی دولت سے پہلے مسلمانوں کا کیا حال تھا، عرب میں رہنے والے لوگوں کا کیا حال تھا، جنہیں ایک ٹائم صحیح کوالٹی کا کھجور نصیب نہ ہو. وہ آج حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کی دولت کا صدقہ پا کر آج اپنے دولت کے نشے میں مغرور نظر آتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ اس وقت ہم اور آپ اس مظلوم ترین بی بی، اس مظلومہ بی بی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس کا پورا گھرانہ ظلم کا شکار ہوا، جس کے پورے گھرانے کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا. خود جناب خدیجہ کے اوپر ظلم ہوا. جناب خدیجہ کے بعد دختر خدیجہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر جس طریقے سے ظلم و ستم کی بارشیں ہوئی، تاریخ شاہد. جی بے شک ایسی بے شک ایسی. پھر جناب خدیجہ کی دولت کے حوالے سے تاریخ میں کیا لکھا؟ دیکھیں، ابھی جو میں ذکر کر رہا تھا کہ شہزادی کا جو ایثار تھا، اسی ایثار کے ایک چیپٹر کو دولت خدیجہ کہتے ہیں. یعنی شہزادی نے فقط دولت ہی قربان نہیں کی، شہزادی نے پوری زندگی عالم اسلام کے لیے قربان کی. شہزادی نے اپنے آپ کو رسول اسلام پر نثار کر دیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا. کس کی ذات میں؟ رسول کی ذات میں. فنا فی اللہ کر دیا، ذات خدا کی محبت میں. اور یہ ذات خدا کی محبت میں جب آپ فنا ہو گئیں تو آپ نے اپنی زندگی کے ہر زاویے سے، اپنی زندگی کے ہر گوشے کو قربان کیا. اسی گوشے میں ایک گوشہ، ایک جز کا نام دولت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے. اب دولت خدیجہ کیا ہے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ اہل عرب، مسلمان آج تاریخ عرب پڑھیں، تاریخ اسلام پڑھیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ مادر فاطمہ زہرا کا کتنا احسان ہے مسلمانوں پر، کتنا قرض میں ڈوبا ہوا ہے عالم اسلام جناب خدیجہ. میں آپ کی خدمت بیان کروں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ خود اپنی ذاتی، اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بنا پر اور اپنی انتک کوششوں کی بنا پر تجارت میں کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا. سوری، معذرت چاہتے ہیں. تو جناب خدیجہ کا وہ فن، جو فن تجارت میں شہزادی ماہر تھی، آپ کے آگے پیچھے کوئی ٹھہرتا نہیں تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ عرب کی امیر ترین خاتون بن گئی تھی اپنی تجارت کی وجہ سے، اور ان کی دولت اس زمانے میں بے مثل اور بے نظیر تھی.
انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور سربلندی کے لیے صرف کر دی. اسلام کی ترقی کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت اتنی کام آئی کہ جس کی وجہ سے رسول اسلام نے یہ قصیدہ پڑھا کہ جتنا مال کا فائدہ، جتنا فائدہ مجھے مال خدیجہ نے پہنچایا، اتنا کسی اور مال سے مجھے فائدہ نہیں پہنچا. یہ مال خدیجہ، دولت خدیجہ کا بہترین قصیدہ رسول اسلام کی زبانی ہے. اس کے تاریخ دان اور محدثین جناب خدیجہ کی بے پناہ دولت کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر جناب خدیجہ ایک ذہین خاتون تھی. انہوں نے اپنا سرمایہ کو بیکار نہیں رکھا، یعنی جو انہوں نے انویسٹ کیا تھا، آج بھی لوگ بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، تو جو جناب خدیجہ نے جو انویسٹ کیا تھا وہ انویسٹ، وہ سرمایہ بہترین تدابیر کے ذریعے اپنی دولت کو زمانے کے معروف سرمایہ داروں کے ساتھ مل کر مشترکہ نفع و نقصان کی بنیاد پر شہزادی نے جو انویسٹمنٹ کیا، شہزادی نے جو سرمایہ لگایا، وہ دولت اتنی زیادہ ہو گئی کہ آج بھی عالم میں اسلام دولت مال خدیجہ کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا. اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے غلام اور کارندے جو ان کے امپلائی تھے، جو کام کرنے والے تھے، یہ مختلف قافلوں کی آمد و رفت میں لگے ہوتے تھے، تجارتی منڈیوں میں کام کرتے تھے، اور بھی بہت سے. تاریخ بتاتی ہے کہ مال خدیجہ اور دولت خدیجہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی کس طریقے سے آپ کی دولت اور آپ کا مال تھا. پہلی جو وجہ بیان کی گئی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو 3 دولت کے جو 3 مظاہر ہیں، اسے بیان. پہلا مظہر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 400 غلام اور 400 کنیزیں ایک وقت تھی جو جناب خدیجہ کے گھریلو کاموں میں ان کے غلام اور ان کی کنیزیں مصروف ہوا کرتی تھی، اور تجارتی کاموں میں بھی حصہ لیتے تھے. یہ جناب خدیجہ کے ایک وقت میں 400 غلام اور 400 کنیزوں کی تعداد بیان ہوتی ہے. اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سب مل کر کتنے بڑے کاروبار کو چلا رہے تھے، جہاں جناب خدیجہ کی زندگی کس شان و شوکت کے ساتھ گزر رہی تھی. اس کے بعد تاریخ دان اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ جو دوسرا مرحلہ ہے جناب خدیجہ کی دولت کا، کہ جہاں سے جناب خدیجہ کی دولت نظر آتی ہے، وہ یہ کہ 80,000 اونٹ جناب خدیجہ نے تجارتی مال میں لگائے ہوئے تھے، کہ جو 80,000 اونٹ تجارتی مال لے کر جزیرہ عرب اور دوسرے ممالک مثلا مصر، ایجپٹ، حبشہ، روم، شام، یمن وغیرہ میں تجارتی مال لے کر جایا کرتے تھے. یہ جناب خدیجہ کی دولت کا یہ اثر تھا. اس کے بعد محدثین اور اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ کا عالیشان محل جس میں آپ رہا کرتی تھی، جس میں آپ مقیم تھی، وہ عالیشان محل جو ریشم اور حریر کے پردوں اور تنابوں سے مزین تھا، وہاں مردودن جو آتے ان کی شایان شان طور پر مہمان نوازی ہوا کرتی تھی، اور غریب و مساکین اگر آتے تھے تو ان کی مدد کی جاتی تھی. اس زمانے کے دوسرے دولت مند جو تھے وہ جناب خدیجہ کی دولت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، بالکل ناچیز نظر آتے تھے. ایک اور روایت کے مطابق جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو محل تھا جس میں آپ مقیم تھی، مادر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو گھر تھا، وہ گھر کتنا بڑا تھا. تاریخ بیان کرتی ہے کہ جس گھر میں، جس محل میں آپ رہتی تھی، وہ اتنا بڑا تھا کہ شہر مکہ کے تمام لوگ اس میں سما سکتے تھے. اللہ اکبر. افسوس اور مقام افسوس ہے کہ جس کی ماں کا محل اتنا بڑا تھا کہ تمام اہل مکہ اس میں سما سکتے تھے، اسی خدیجہ کی بیوی، اسی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی اور دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آپ کا مال کھا کر لوگ، غنی ہونے والے لوگ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آ کر بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آئے، آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہوئے اور شہزادی کے دروازے میں آگ لگا. پڑھنا چاہیے، جس کا قصیدہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ شکریہ کہا، بلکہ شکریہ کے علاوہ لفظ شکریہ کو تار تار کر کے جناب خدیجہ کے گھر والوں کو، جناب خدیجہ کی بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، کہ جس کے لیے شہزادی خود بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، سبت علیہ مطاعم اللہ، سبت علیہ میں سرنا علیہ. تو یہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی دولت کا قصیدہ ہے کہ جسے تاریخ نے پڑھا ہے. صحیح. اصل دولت کس طرح، مطلب لوگ پورے مکے میں لوگ کہا جاتا ہے کہ تمام کوئی مطلب اکثریت
جو ہے وہ مخروص تھی ان کی، تو کس طرح سے دولت تقسیم ہوتی تھی، کس طرح سے لوگ جا کے ان سے پیسے کا سوال کیا کرتے تھے اور وہ دے دیا کرتی تھی، اور وہ کبھی لوٹائی نہیں گئے ہیں، مطلب دے دیے تو بس دے دیے. تو اس کا تاریخ میں کیا لکھا تھا؟ دیکھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت کس انداز میں خرچ کی گئی، پیغمبر نے اس کا کیا مصرف رکھا، کہاں کہاں پہ آپ کی دولت خرچ ہوئی، اس حوالے سے تاریخ میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں. جناب رسول خدا کا فرمان ہے، جیسا میں نے ابھی بیان کیا، کہ جتنا مجھے مال خدیجہ سے فائدہ پہنچا اتنا کسی مال سے مجھے فائدہ نہیں پہنچا. دولت خدیجہ، مال خدیجہ کے قصیدے کے لیے یہی ایک قصیدہ کافی ہے کہ جو زبان رسالت پہ جو قصیدہ نظر آ رہا ہے، کہ جتنا مال خدیجہ نے مجھے فائدہ پہنچایا اتنا کسی مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. رسول کو فائدہ پہنچانا، اسلام کو فائدہ پہنچانا، رسول کو فائدہ پہنچانا، ایمان کو فائدہ پہنچانا، رسول کو فائدہ پہنچانا، تقوی کو فائدہ پہنچانا، رسول کو فائدہ پہنچانا یعنی خدا کے مقصد کو فائدہ پہنچانا. یہ جناب خدیجہ کی دولت کا قصیدہ ہے. لیکن جناب خدیجہ کی دولت کہاں کہاں خرچ ہوئی؟ رسول خدا نے جناب خدیجہ کی بے پناہ دولت، بے انتہا دولت کو کہاں اور کس طرح خرچ کیا، اس سوال کے جواب کو اہل تاریخ نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ رسول خدا نے دولت خدیجہ سے قرض داروں کے ان جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے لیکن مقروض تھے، تو پیغمبر اکرم نے دولت خدیجہ سے قرض داروں کو ان کے قرض ادا کر کے سود خوروں کے چنگل سے آزاد کرایا تھا. ایک مصرف یہ ہے، یعنی یہ احسان ہے جناب خدیجہ کا کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے کہ جو سود خوروں کے زنجیر میں گرفتار تھے، ان کے انٹرسٹ کو دے دے کر تھک چکے تھے، جناب خدیجہ کی دولت سے انہیں سکون ملا، جناب خدیجہ کی دولت سے انہیں آرام ملا. فقراء کی مدد آپ کی دولت سے کی گئی، یتیموں کی پرورش آپ کی دولت سے کی گئی، بے سہارا افراد کو سہارا آپ کی دولت سے دیا گیا، جو لوگ محتاج تھے ان کی کفالت آپ کے دولت کے ذریعے، آپ کے مال کے ذریعے کی گئی. وہ مسلمان جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، تاریخ پڑھیں ہم، اور وہ مسلمان کے جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آتے تھے، مشرکین ان کے مال و دولت کو ضبط کر لیتے تھے، لہذا پیغمبر جناب خدیجہ کی دولت سے ان افراد کی مدد کرتے تھے، وہ آسانی سے مدینہ پہنچ سکے اور وہاں پر اپنی بیوی بچوں کے لیے روزی فراہم کر سکے. مختصر یہ کہ پیغمبر اکرم، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح بہتر سمجھتے تھے اسی طرح جناب خدیجہ کی دولت کا استعمال کرتے تھے اور وہیں پہ خرچ کرتے تھے. جناب خدیجہ کبھی سوال نہیں کرتی تھی کہ آپ نے کہاں کیا، آپ نے کیوں کیا، اتنے پر یہ پیسہ اگر اس طرح آپ خرچ کریں گے تو ہماری دولت ختم ہو جائے. نہیں، رسول کی رسالت پر اتنا یقین کامل تھا کہ شہزادی کو معلوم تھا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، وما محمد الا رسول کا مصداق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مصرف یہ تھا. اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے بعثت سے 15 سال پہلے جب جناب خدیجہ سے شادی کی تو ایک روز حلیمہ سعدیہ پیغمبر خدا کے پاس تشریف لائی. بعض روایات کے مطابق حلیمہ سعدیہ جب آپ کے پاس آئیں اور اس سال قحط سالی کا زمانہ تھا، آپ نے شکایت کی کہ ہر طرف قحط کا دورہ ہے، ہر طرف بھوک اور پیاس کا عالم ہے، تو رسول خدا نے جناب خدیجہ کو واقعات سے آگاہ کیا. جناب خدیجہ نے 40 بکریاں اور اونٹ حلیمہ سعدیہ کو بخش دیے. حلیمہ سعدیہ یہ خوشی خوشی یہاں سے نکلی اور اپنے خاندان کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف گئیں، اور اس طریقے سے جناب خدیجہ کی دولت کا استعمال پیغمبر اکرم کیا کرتے تھے. تاریخ اور آگے بڑھی، اہل تاریخ، اہل عرب، اہل اسلام نے بیان کیا کہ جناب خدیجہ کی رسول خدا سے شادی سے قبل جب جو جناب خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل نے آپ کے فقر اور یعنی پیغمبر اکرم کے فقر اور سادگی کا جب ذکر کیا تھا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہوئی نظر آتی تھی کہ اگر ان کے پاس مال و دولت کم ہے تو کیا ہوا، میرے پاس تو مال و دولت ہے. یعنی پیغمبر اکرم کے فقر سے، پیغمبر اکرم کی سادگی سے آپ کو پریشانی نہیں تھی، بلکہ آپ سہارا دے رہی تھی اپنے جملوں کے بھی ذریعے کہ اگر ان کے پاس مال دنیا نہیں ہے، ان کے پاس اگر دولت دنیا نہیں ہے تو ہمارے پاس تو مال دولت ہے، ہمارے پاس تو مال دنیا، ہمارے پاس تو دولت دنیا ہے. جناب خدیجہ نے ایک شعر میں یہ بھی کہا تھا کہ دولت تو ان حضور کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سوائے ایسے جیسے ناخون کٹا ہوا. یہ شہزادی کا مصرع نظر آتا ہے کہ جو نعت پیغمبر اکرم میں آج بھی مشہور و معروف ہے.
یہ جناب خدیجہ ہے. یعنی جس طریقے سے ناخن اگر کٹا ہوا اگر سامنے ہے تو لوگ پھینک دیتے ہیں، کوئی ویلو نہیں ہوتا ہے. جناب خدیجہ کہتے ہیں اس ذات کے سامنے یہ مال دنیا کیا ہے، اس ذات کے سامنے کہ مشک و عنبر کی پھول کی خوشبو سب سے اچھی رسول کی خوشبو. تو اس پیغمبر کے سامنے، وہ پیغمبر کے قبر کی وحشت، عمل کی پرسش، کوئی نہ حامی الا اللہ، رحمت عالم تیرے تصدق، خوب بچے سبحان اللہ، قبر سے باہر نکلے فرشتے پوچھ نہ پائے کوئی سوال، لیتا رہا میں نام محمد کہتے رہے وہ صلی اللہ. اس ذات کے سامنے دولت دنیا، مال دنیا ہیچ ہے میری نظر میں. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جناب خدیجہ کا قصیدہ تھا، اور جناب خدیجہ یہ عقیدہ رکھتی تھی. اس کے بعد اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ شیب ابی طالب ذہن میں رہے کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے معاشی قطع یعنی فائنینشیل جب بائیکاٹ کیا تھا، جب اکنومیکل بائیکاٹ ہوا تھا، تو اس وقت شیب ابی طالب کو محصور کر دیا گیا تھا. اس وقت مسلمانوں کی غذا اور دوسری ضروریات کی چیزیں جس دولت سے فراہم کی گئی تھی، اس دولت کا نام دولت خدیجہ ہے، اس مال کا نام مال خدیجہ ہے. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات، زوجہ اسلام، زوجہ رسول خدا حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کی کا ایثار اور قربانی ہے. تو ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ذکر خدیجہ سلام اللہ علیہ کر رہے ہیں. جی سبحان اللہ. فضائل جناب خدیجہ، فضائل خدیجہ سلام اللہ علیہ بزبان رسول جی، جس طریقے سے مختلف قرآن مجید کی آیتوں میں بھی اللہ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا قصیدہ پڑھا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا کہ پیغمبر ہم نے آپ کو جب ضرورت مند پایا تو ہم نے آپ کو بے نیاز بنا دیا. یہ بے نیاز اللہ نے کس کی دولت کے ذریعے بنایا تھا؟ اس دولت کا نام دولت خدیجہ اور مال خدیجہ ہے. مقام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، جو رتبہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، جو عظمت ہے خدیجہ سلام اللہ علیہ کی، وہ تاریخ میں وہ فضائل، وہ مرتبے، وہ قصیدے بھرے پڑے ہوئے. میں آپ کی خدمت میں روایات کی روشنی میں جناب خدیجہ کا مقام اور جناب خدیجہ کا مرتبہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. وہ فضائل کہ جو فضائل بزبان معصوم وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب عورتوں سے بہتر خدیجہ ہیں، یعنی خیر النساء خدیجہ، یعنی جتنی بھی عورتیں ان میں سب سے بہتر جناب خدیجہ ہیں، اور سب عورتوں سے بہتر مریم بنت عمران ہے. یہ جناب رسول خدا نے قصیدہ جناب خدیجہ بیان کرتے ہوئے یہ قصیدہ پڑھا تھا. دوسری جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی بہترین عورتیں، چند عورتوں کا نام لیا، دنیا کی بہترین عورتیں جناب مریم بنت عمران، جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب خدیجہ بنت خویلد اور جناب فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ابن عباس بیان کرتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک روز جناب رسول خدا نے 4 لکیریں کھینچی، اور آپ نے فرمایا کہ ابن عباس کیا تم جانتے ہو کہ یہ لکیریں کیسی ہیں، یہ خط کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ جنت میں بہترین عورتیں جناب مریم بنت عمران ہیں، جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں، جناب فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جناب آسیہ بنت مزاحم. اور یہ پیغمبر کا جناب خدیجہ کے شان میں قصیدہ پڑھنا جناب خدیجہ کے بلند مرتبے کو واضح کرتا ہے. اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ جب وہ فاطمہ بنت محمد پر اپنی برتری کا اظہار کر رہی تھی، روایت میں ہے کہ ایک مقام پہ جناب عائشہ نے بیان کیا کہ میں بلند ہوں، میں برتر ہوں، میں بہتر ہوں، کچھ اس انداز میں اپنی برتری کا اظہار کر رہی تھی. تو پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران، علی، حسن، حسین، فاطمہ اور خدیجہ کو سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے. یہ جناب خدیجہ کا قصیدہ پیغمبر اکرم بی بی عائشہ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں کہ خود جناب جبریل ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ کا مقام ہے کہ وہ جب بھی آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ ان تک اللہ رب العزت کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچا دیں اور یہ خوشخبری دیں، اور ان کو یہ خوشخبری اس انداز میں دیں کہ ان کے لیے جنت میں ایسا گھر مخصوص ہے جس میں کوئی رنج نہیں ہے، کوئی بلا نہیں ہے، وہاں سکون ہے، اطمینان ہے،
یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا بلند مقام اور یہ فضیلت ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے مختلف مقامات پر بیان کیا۔ ایک جگہ آپ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب بندے ہی پیئیں گے، یعنی جنت میں جب کوئی جائے گا تو ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس میں سے مقرب بندے ہی پیئیں گے۔ تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ المقربون السابقون سے مراد کیا ہے، تو سابقین سے اور مقربین سے مراد کیا ہے، تو پیغمبر نے بیان کیا کہ رسول اللہ ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، ائمہ ہیں، فاطمہ بنت محمد ہیں، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کی ذات بابرکت۔ یہ حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کا بلند مقام ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مقامات پر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولائے کائنات نے جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا قصیدہ پڑھا، جب آپ کے فضائل بیان کیے، تو آپ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ 2 جہانوں کی عورتوں کی سردار 4 بیویاں ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم۔ یہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یہ مقام، یہ مرتبہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی بی بی خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شہزادی سلام اللہ علیہ کے اس قصیدے کو، اس ایثار کو، اس فضائل کو کہ جس فضائل کو رسول اللہ استفار سے بیان کرتے تھے، اسے محسوس کریں، اور کم سے کم 10 رمضان المبارک کے جو تاریخ آپ سے منسوب ہے، ماشاء اللہ ماہ مبارک رمضان کے مختلف پروگرامز مختلف چینل پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے اوپر شہزادی کا قرض نہیں ہے؟ کیا ہم شہزادی کے فضائل اور شہزادی کے ایثار اور شہزادی کی قربانی کو آج یاد نہیں کریں؟ اگر ہم باقاعدہ روزہ رکھ کر ماہ مبارک رمضان میں اگر ایثار خدیجہ کو بھلا دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا حق ہم ادا نہیں کر رہے، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان ہمیں حق بیان کرنے کے لیے صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ سے ہم حق دیکھیں، یہ ماہ مبارک رمضان کا پیغام ہے، کانوں سے ہم حق سنیں، یہ ماہ مبارک رمضان کا پیغام ہے، زبان کو اگر پاکیزہ بنانا ہے تو 10 رمضان المبارک کو خاص طور سے اہتمام کریں، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ذکر کے حوالے سے، اور ان کے ذکر سے اپنی زبان کو پاک و پاکیزہ بنائیں، اپنی فکر کو معطر کریں کہ اس بی بی کو کہ جس کے لیے اللہ کا فرشتہ جبریل آ کے کہتا ہے کہ اے پیغمبر، جب آپ کے پاس جناب خدیجہ آئیں تو آپ ان کی خدمت میں اللہ کا سلام اور میرا سلام پہنچائیں۔ اس عظیم المرتبت بی بی کا کیا مقام ہوگا کہ جس کو اللہ سلام پہنچائے، جس کو جبریل سلام کہتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ائمہ علیہ السلام نے کس طرح سے آپ پہ فخر کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، جس طریقے سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کے قصائد اور فضائل بیان کیے، اسی کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اپنی جد ماجدہ کے فضائل اور اپنی جد ماجدہ کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام نے جب روز عاشورہ، جب عاشور کا دن آیا اور آپ یزیدی فوج کو اپنا تعارف پیش کر رہے تھے، جب آپ اپنا رجز میں اپنا تعارف بیان کر رہے تھے اور یزیدی فوج سے خطاب کر رہے تھے، تو آپ نے کیا بیان کیا تھا کہ میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میری جدہ جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں؟ یعنی کربلا کے مقتل میں حسین زندگی بانٹتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں، اپنا تعارف پیش کرتے ہو، کیا تم نہیں جانتے خدا کی قسم میں جناب خدیجہ کا نواسا، میری جدہ کا نام جناب خدیجہ بنت خویلد ہے۔ یہ جناب خدیجہ بنت خویلد کا تعارف، اپنا تعارف ان کے حوالے سے کرانا، یہ فضائل خدیجہ کا بہترین اور روشن باب ہے۔ اس کے بعد چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید پلید کے دربار میں، لعنت اللہ علیہ کے دربار میں شام میں حاضرین کے سامنے اپنا تعارف کراتے ہوئے چوتھے امام بیان کرتے، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ آپ دیکھیں شہزادی کا، کہ اللہ نے شہزادی کو کیا مرتبہ دیا ہے کہ عصمت معاف شخصیتیں، اللہ نے جسے معصوم بنایا ہے،
وہ اپنا تعارف جس بیوی کے حوالے سے جو شخصیتیں جو تعارف کرا رہی ہیں، اس بیوی کا نام، اس شہزادی کا نام حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ اس کا دعائے ندبہ میں امام زمان علیہ السلام کی دعا میں ہم اور آپ جس دعائے ندبہ کو پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ روز جمعہ کم سے کم ہم ضرور دعائے ندبہ کی تلاوت کریں۔ دعائے ندبہ جو امام زمان علیہ السلام سے منسوب ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں این ابن نبی المصطفیٰ، اے نبی مصطفیٰ کے بیٹے آپ کہاں ہیں؟ وابن علی المرتضیٰ، اے علی مرتضیٰ کے بیٹے آپ کہاں ہیں؟ وابن خدیجہ الغراء، اے خدیجہ غراء کے بیٹے آپ کہاں ہیں؟ یعنی امام زمانہ کو بھی جس بیوی کے نام سے اب پکارتے ہیں، اس بیوی کا نام خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ 11 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے عزیزوں، بھائیوں اور بیٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے جسم کے پاس سے گزری اور دردناک مصائب کے جملے کہے تو اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بابا علی مرتضیٰ اور اپنی جدہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کو یاد کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ میرے جتنے یہاں پہ میرے عزیز و اقربا ہیں، جن کی لاشیں ہیں، ان لاشوں کو ان مقتل میں جب شہزادی نے دیکھا تو یہی بیان کیا کہ بے ابی خدیجۃ الکبریٰ۔ یعنی یہ غور کریں ہم کہ آج ہم اور آپ ذرا سی مصیبت میں ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جس مصیبت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی نانی، اپنی جدہ ماجدہ کو یاد کر رہی، اس بیوی کو حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ، یعنی مقتل میں بھی آل محمد نے اپنی جدہ ماجدہ کو فراموش نہیں کیا۔ یہ اس قربانی، اس ایثار کا نتیجہ ہے کہ جو ایثار جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیش کیا، جو قربانی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیش کیا تھا، یہ حضرت خدیجہ معصومین علیہ السلام، اجمع معصومین علیہ السلام کی نظر میں یہ مقام رکھتی ہیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدتوں کے ساتھ یاد کیا ہے۔ جی جی بسم اللہ۔ شاید میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگلا سوال۔ جی حرز جناب خدیجہ، حرز جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ، جو کہ ہر مشکل سے نجات اس سے مل سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس پر حرز جناب لیکن خدیجہ ذکر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ خود ہمارے لیے ایک درس ہے۔ ذکر خدیجہ سلام اللہ علیہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ جو اللہ کے لیے قربان ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا خدا پر پختہ یقین اور خدا سے گہرا رابطہ تھا، اسی واسطے جناب خدیجہ عظیم قوت قلبی کی مالکہ تھی۔ یعنی آپ مصائب میں بھی آپ کبھی گھبراتی نہیں، سخت سے سخت مصائب آپ نے دیکھے لیکن کبھی بھی آپ نے خدا کو فراموش نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ خدا سے لو لگائی رہی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے پاس ایسی ایسی دعائیں تھیں کہ جو حرز خدیجہ کے نام سے مشہور۔ ہم اور آپ آج کسی مصیبت ہے، کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں تو اس حرز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حرز کے ذریعے اپنی حاضری کو درج کرائیں اور بیوی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبول کرائیں۔ جب وہ یہ حرز، ایسے کلمات جو خدا کو مدد کے لیے پکارے جاتے ہیں، خدا کو امداد اور خدا کو اپنی مصیبتوں سے نجات کے لیے ہم پکارتے ہیں، تو اس حرص کے ذریعے ہم چاہیں تو اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک دو حرص سے جناب خدیجہ بیان کر رہا ہوں کہ جناب خدیجہ جب کسی مصیبت میں جب خدا کو پکارتی تھی تو اس انداز میں پکارتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا واصلح لی شانی کلہ۔ یہ وہ حرص ہے، یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کے ذریعے جناب خدیجہ اپنے پروردگار کو پکارتی تھی، اور اس انداز میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کہ جو نہایت رحمان
اور رحیم ہے جو رحم کرنے والا ہے۔ اے خدائے زندہ، اے خدائے قائم، میں تیری رحمت کی پناہ چاہتی ہوں، یا میں تیری رحمت کے پناہ چاہتا ہوں، بس میری مدد فرما، اور کبھی بھی آنکھ جھپکنے کی مدت کے لیے بھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اور میرے تمام حالات کی مکمل اصلاح فرما۔ یہ حضرت خدیجہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کے ساتھ دعائیں کیا کرتی تھی۔ ایک دوسری جگہ جناب خدیجہ اس طریقے سے اللہ کو پکارتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب۔ یہ چھوٹا سا فقرہ ہے، یہ 4 لفظوں کا کہ جس میں ہم اللہ کو آواز دے سکتی کہ اللہ کے نام ہے، یا اللہ ہو، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب، یعنی اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے نگہبان۔ اس طریقے سے ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ روایت علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ حرز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ خدا کے درمیان ایک بہترین رشتہ قائم کرتا ہے اور خدا کو اپنے قریب پاتا ہے جب اس انداز میں خدا کو اپنی مدد کے لیے آواز دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کی زندگی کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے، ان کے بچوں کا صدقہ عطا فرمائے، اور عالم اسلام کی مدد فرمائے۔ جہاں جہاں بھی ظالم ہے اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما، جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جنت البقیع کی تعمیر کی اسباب مہیا فرما۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ویسے روزہ رکھیں، ویسی عبادت کریں جیسے میرا اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ یا اللہ، سب سے عظیم، سب سے اہم، سب سے بڑی دعا، ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم مولانا اللہ عدوہم۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے نجف اشرف عراق سے جناب مولانا سید رومان رضوی صاحب کو مہمان خدا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ بروز پیر شام 4 بجے پھر ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔